وینزویلا کا دارالحکومت کراکس لرز اٹھا، چند سیکنڈز میں زلزلے کے 2 بڑے جھٹکے، 32 افراد ہلاک، 700 سے زائد زخمی، درجنوں عمارتیں زمیں بوس، کئی علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروس متاثر، مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا، ملک میں ایمرجنسی نافذ، حکام کے مطابق پہلے 7.2 پھر 7.5 کی شدت کا زلزلہ آیا، پہلے زلزلے کی گہرائی 22، دوسرے کی 10 کلومیٹر تھی، اب تک 20 آفٹر شاکس آ چکے، زلزلے کے جھٹکے کولمبیا، برازیل اور کیلیفورنیا میں بھی محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتیں 10,000 سے زائد ہو سکتی ہیں۔ وینزویلا سے آنے والی اطلاعات اچھی نہیں، 2 تباہ کن زلزلوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار افسوس، مدد کی پیشکش، کہا اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے لیے حاضر ہیں۔ کولمبیا، پیناما، برازیل، ارجنٹائن اور یوروگوئے کا بھی وینزویلا سے اظہار یکجہتی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس، سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت، کہا مشکل وقت میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پر بری نگاہ ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان امریکہ اور ایران کے معاملے میں سرخر ہوا، آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام گونج رہا ہے، 2 دیرینہ حریفوں کو 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر بٹھایا، فیلڈ مارشل سید آصم منی نے کامیاب بیک ڈور ڈپلومیسی کی، پاکستان میں مسلم امہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت ہے، معرکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی منفرد فتح دیکھی، اب پاکستان کو ترقی کی طرف بڑھتا دیکھیں گے۔ جنگ جیت رہے ہیں، ایران ہمیں بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے، امریکی صدر کی نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک، کہا ایران نے آبنو ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی، ٹرمپ کی ایران کو رقم دینے کی بھی تردید، ایرانی اسکول پر حملے سے لا تعلقی کا اعلان، کہا ابھی رپورٹ نہیں آئی، ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ اسکول پر ہمارے میزائل گرے، ٹرمپ کا یورپی ممالک سے شدید ناراضگی کا اظہار، کہا نیٹو نے ایران جنگ میں ہمیں مایوس کیا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے، ایران کا ٹرمپ کے متضاد بیانات پر سخت رد عمل، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں واشنگٹن کے بارے میں شکوک ابھی برقرار ہے، متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں، باہمی ذمہ داریاں پوری کی جائیں، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قلیباف کہتے ہیں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ امریکی شکست کا اعلان، ڈیل کسی دباؤ کا نہیں، ایرانی قوم کی مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ آبنو ہرمز میں آزادانہ اور محفوظ آمد و رفت جاری رہنی چاہیے، مفاہمتی یادداشت عارضی فریم ورک تکنیکی گروپ اس ماہ کے آخر میں مذاکرات کریں گے، ایران نے وعدہ کیا کہ ایٹمی انسپیکٹرز کو معائنے کی اجازت دے گا، یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو، ایران سے رابطے کے بغیر آبنو ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول، محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ممکن ہے جو ایران نے مقرر کیے ہیں، پاکستان انقلاب نے واضح کر دیا، ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا انتباہ۔ امریکہ ایران معاہدے کے عالمی مارکیٹ پر مثبت اثرات، خام تیل کی قیمتوں میں 5% کمی، 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا، امریکی WTI کروڈ آئل $69.28 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $72.50 ہو گئی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایران کی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کی ملاقات، وزیر ریلوے حنیف عباسی، وزیر تجارت جام کمال اور وزیر بحری امور جنید انور بھی موجود، خطے میں امن قائم ہونے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اظہار مسرت، کہا ایرانی عوام کے پختہ عزم اور ہمت کو سراہتے ہیں، مستقبل میں پاک ایران روڈ اور ریل رابطے مضبوط ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ فرزانہ صادق کا امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر، پاک ایران بارڈر پر ٹرکوں اور کنٹینرز کی کلیئرنس کے مسائل کا بھی معاملہ اٹھایا، عبدالعلیم خان کی مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جلوسوں کی غیر معمولی سیکیورٹی. صوبائی حکومت نے پہلی مرتبہ جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ پر مبنی جامع سیکیورٹی اور انتظامی ماڈل متعارف کرایا. 4836 امام بارگاہیں QR کوڈ سسٹم سے منسلک، ای پورٹل، ڈیجیٹل میپنگ، لائیو CCTV مانیٹرنگ اور جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی فعال. 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار، پاک فوج اور رینجرز کی کمپنیز تعینات. اینٹی اسموگ گنز، سپرنکلرز، ٹھنڈے پانی کی سبیلوں، فیلڈ اسپتالوں کی خصوصی خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت، کہا مشکل وقت میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جنگ جیت رہے ہیں، ایران ہمیں بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے. امریکی صدر کی نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا ایران نے اپنا ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی. ٹرمپ کی ایران کو رقم دینے کی بھی تردید. ایرانی اسکول پر حملے سے لا تعلقی کا اعلان، کہا ابھی رپورٹ نہیں آئی، ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ اسکول پر ہمارے میزائل گرے. ٹرمپ کا یورپی ممالک سے شدید ناراضگی کا اظہار، کہا نیٹو نے ایران جنگ میں ہمیں مایوس کیا. امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے. ایران کا ٹرمپ کے متضاد بیانات پر سخت رد عمل. ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں واشنگٹن کے بارے میں شکوک اب بھی برقرار ہیں. متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں. باہمی ذمہ داریاں پوری کی جائیں. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کہتے ہیں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ امریکی شکست کا اعلان. ڈیل کسی دباؤ کا نہیں، ایرانی قوم کی مزاحمت کا نتیجہ ہے. اپنا ہرمز میں آزادانہ اور محفوظ آمد و رفت جاری رہنی چاہیے. مفاہمتی یادداشت عارضی فریم ورک تکنیکی گروپ اس ماہ کے آخر میں مذاکرات کریں گے. ایران نے وعدہ کیا کہ ایٹمی انسپیکٹرز کو معائنے کی اجازت دے گا. یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو، ایران سے رابطے کے بغیر اپنا ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول. محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ممکن ہے جو ایران نے مقرر کیے ہیں. پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا، ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا انتباہ. ظلم کرنا چاہیے نہ ظلم قبول کرنا چاہیے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے. ایرانی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا انسان تنہا کھڑا ہو سکتا ہے مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. حضرت امام حسین نے درس دیا کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ. ایک اور پیغام میں ایرانی صدر کا دورہ پاکستان میں پرتپاک میزبانی پر پاکستانی قیادت سے اظہار تشکر، کہا اپنے بھائیوں آصف علی زرداری، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی بات چیت ہوئی. وزیر اعظم پاکستان اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. قطری امیر کی امریکہ ایران کامیاب مفاہمت پر مبارکباد. امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت. یہ کامیابی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں سے ممکن ہوئی. تعاون پر قطر سمیت برادر ممالک کے شکر گزار ہیں. شہباز شریف کی گفتگو، دونوں رہنماؤں کا تکنیکی سطح پر مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار. امریکہ ایران معاہدے کے عالمی مارکیٹ پر مثبت اثرات. خام تیل کی قیمتوں میں 5% کمی، 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا. امریکی WTI کروڈ آئل $69.28 فی بیرل میں فروخت. برطانوی خام تیل کی قیمت $72.50 ہو گئی. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایران کی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کی ملاقات. وزیر ریلوے حنیف عباسی، وزیر تجارت جام کمال اور وزیر بحری امور جنید انوار بھی موجود. خطے میں امن قائم ہونے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اظہار مسرت، کہا ایرانی عوام کے پختہ عزم اور ہمت کو سراہتے ہیں. مستقبل میں پاک ایران روڈ اور ریل رابطے مزید مضبوط ہوں گے. ایرانی وزیر فرزانہ صادق کا امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر. پاک ایران بارڈر پر ٹرکوں اور کنٹینرز کی کلیئرنس کے مسائل کا معاملہ بھی اٹھایا. عبدالعلیم خان کی مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی.
آپ یہ کہہ دیں جی کہ یہ فوجیں یہاں سے نکل جائیں، یا کوئی یہ کہے جی کہ پاسپورٹ نہیں چاہیے، آئی ڈی کارڈ نہیں چاہیے، یہ تو بالکل ہی فضول اور لایانی قسم کی باتیں ہیں، اور اس پہ تو ہم کبھی گئے ہی نہیں، اور نہ یہ ہمارے وہم و گمان میں بات. اس طرح کی باتیں کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں آزاد جموں کشمیر کی جو موسٹلی لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہیں. آزاد کشمیر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا. کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا لا تعلقی کا اعلان. ویڈیو پیغام میں کہا، کالعدم انتشاری کمیٹی کا ریاست مخالف ایجنڈا افسوسناک، ان کا موقف آزاد کشمیر کے عوام کا موقف ہرگز نہیں ہو سکتا. فیصل جمیل کی نوجوانوں سے انتشاری تحریک کو مسترد کرنے کی اپیل. اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے 983ویں سالانہ عرس کی تقریبات. مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء کی شرکت. درود و سلام کی محافل کا انعقاد.